نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج کا جو باب ہے وہ صبر کا ہے اور حدیث نمبر 28 ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضی اللہ عنها وكرب أبتا فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبته أجاب رب دعاه يا أبته جنة الفردوس مأواه يا أبته إلى جبريل ننعه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے اور اضطراب اور بے چینی آپ پر چھا گئی تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے نکلا ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا تمہارے باپ پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی۔ جب وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہائے ابا جان، رب نے انہیں بلا لیا تو انہوں نے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ ہائے ابا جان، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہائے ابا جان، جبریل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے۔ جب آپ کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالو؟ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ اس وقت کی حدیث ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف طاری تھی اور آپ کی جو بے چینی اور کرب تھا وہ واضح ہو رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چونکہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان سے یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، انہوں نے یہ اپنی غم کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ اب یہاں پر صبر کے باب میں یہ حدیث لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو دیکھیں پیچھے چونکہ ہمیں حدیثوں میں مسلسل صبر کی تلقین کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان اللہ کی اطاعت پر صبر کرے، انسان گناہوں سے بچنے پر صبر کرے، انسان پر کوئی تکلیف مصیبت یا آزمائش آئے تو صبر کرے۔ تو اس حدیث میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بہت بڑا غم انسان کو پہنچتا ہے کہ اپنا کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو کیا اس غم پر بھی انسان بالکل خاموش رہے، بالکل اپنا منہ بند رکھے، کوئی بات نہ کرے، غم کا کوئی اظہار نہ کرے؟ تو اس بات کی ہمیں یہاں پر اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا غم تو ایک فطری چیز ہے اور انسان کا وہ غم تو خود سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنا منہ سے کچھ بھی نہ کہے تب بھی اس کا وہ غم ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہم باتیں سنیں تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی انہوں نے، یا کوئی ایسی نازیبہ بات نہیں کی کہ اللہ نے کیوں اٹھا لیا میرے والد کو۔ ہاں جو کچھ بھی باتیں کی ان کے منہ سے جو نکلا وہ ان کے شدید غم کا اظہار تھا، اور اس طرح کا جو فطری غم ہے، فطری اظہار ہے، وہ ہمیں اس کی اجازت ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں البتہ دیکھیں جو انسان بہت زیادہ نالہ کرے، بہت زیادہ زور زور سے چیخے چلائے، شکایتیں کرے، نوحہ کرے اور ماتم کرے، بال نوچنا، جیب پر یا دامن پر جیب یا دامن کو چاک کر لینا، یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ چیزیں درست نہیں ہیں ہماری شریعت کے لحاظ سے۔
لیکن میت کے بارے میں کوئی ان کے اوصاف بتانا، کوئی بات کرنا وہ جائز ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، رب نے پکارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، اس کو قبول کر لیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا صحابہ کرام سے یہ کہنا کہ تمہارے نفسوں نے یہ بات کیسے گوارا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالو، تو یہ بھی ایک غم کی وجہ سے ان کے منہ سے یہ بات، ایک طرح سے ان کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، مگر یہ ہماری شریعت میں کے مطابق ہے، ایسا نہیں تھا کہ ان کو اعتراض تھا کہ کیوں دفن کیا گیا میرے والد کو، بس ایک غم کا اظہار تھا۔ تو یہ ایک طرح سے وہ اس کا اظہار کر رہی ہیں کہ ایسا کیسے کر سکے تم لوگ، یہ کس دل سے تم نے کیا یہ کام، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے لیے اس حدیث میں کیا اور فائدے ہیں؟ دیکھیے، بعض اوقات کسی کی موت آ رہی ہوتی ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے، تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شخص بہت گنہگار تھا، اس وجہ سے اس تکلیف کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو یہ گمان صحیح نہیں ہے، کیونکہ موت میں تکلیف ہے، اور یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی اس کے دلائل ملتے ہیں کہ موت میں تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَجَاءَ سَكَرَةُ الْمَوْتِ، یعنی کہ جو موت کی بے ہوشی ہوتی ہے، انسان ظاہر ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں کب ہوتا ہے؟ جب شدید تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو موت کی تکلیف برحق ہے، اور ہمیں انسان کی مرتے وقت کی حالت سے ہمیں اس کے بارے میں یہ سوچنا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا انجام کیا ہے، اور وہ کون اللہ کا پیارا ہے، کس نے اللہ کو خوش کر کے جو رخصت ہوا ہے، یا کوئی اللہ کو ناراض کر کے رخصت ہوا ہے، یہ معاملات ہم سے چھپے ہوئے ہیں، پردے میں ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ نہ کسی کی موت آسانی سے آ جائے تو ہم کہیں کہ یہ واقعی بہت نیک ہوگا، جبھی تو اس کی موت آسان تھی، یہ بھی اس کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بظاہر دیکھیے، بظاہر حالات کچھ بھی ہو، ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بندہ جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس پر کیا گزر رہی ہے، وہ ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے کہ وہ خود کیا محسوس کر رہا ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث کے دلائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں، اور اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ فرشتے، اس کے لیے عذاب کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں اور اسے برے انجام کی وعید سناتے ہیں، اور اس کی روح بڑی مشکلوں سے کھینچ کے نکالی جاتی ہے۔ فرشتے اس کی روح کو بہت کھینچ کر اور تکلیف کے ساتھ نکالتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں غیب کی باتیں، ہمیں صرف قرآن و حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہی پتہ ہے، ورنہ ہم کسی کی حالت کو دیکھ کے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ اور جو اصل مقصد ہے اس حدیث کا وہ یہ بتانا ہے کہ انسان کے سخت تکلیف میں کسی پیارے کے رخصت ہونے سے جو بھی انسان کا اگر غم کا اظہار ہے تو جائز ہے، اگر وہ شریعت کے کسی غلط شریعت سے مخالف کسی طریقے سے نہ کیا جائے۔ اب ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ ان ابی زید اسامۃ بن زید بن حارثہ مولا رسول اللہ وحبہ وابن حبہ رضی اللہ عنہما ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشهدنا فارسل يقرئ السلام ويقول ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت إليه يقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن
كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق علیہ ومعنى تقعقع تتحرك تضطرب. اس کا ترجمہ ہے حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. دیکھیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے غلام آئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلام کے طور پر پیش کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بہت پیار دیا اور اس کو بیٹا بنا لیا تھا، اور لوگ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی سمجھتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ منہ بولے بیٹے کو اپنا سگے بیٹے کا طرح نام نہیں دیا جا سکتا، یعنی اپنا نام نہیں دیا جا سکتا، ورنہ اس کو زید بن محمد ان کو کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا، اور اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے تھے ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور لوگ ان کو آپ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت دم واپسی ہے، آپ تشریف لائیں. آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ لے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو وہ دے وہ بھی اسی کا ہے، اور اس کے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کریں، اللہ سے ثواب کی امید رکھیں. صاحبزادی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، یعنی اپنے والد کو قسم دی کہ اور پیغام بھیجا کہ آپ ضرور آئیں. ظاہری بات ہے کہ بیٹی تھی، ان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، تو وہ اپنے والد اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی سے ان کے لیے تسلی کا سامان تھا، اس وجہ سے وہ دوبارہ انہوں نے میسج بھیجا. اور بعض حدیث میں ہے کہ تیسری بار جب بھیجا تو چنانچہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو محفل میں لوگ تھے وہ بھی آئے، جن میں سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کچھ اور آدمیوں کے ساتھ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کسی کی موت کے وقت ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ حاضر رہیں. ٹھیک ہے، اور جو اپنے پیارے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت گھر والے غم سے گزر رہے ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں آ سکتے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں البتہ جنازے میں شریک ہونا ایک شرعی حکم ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ کوئی مسلمان کی موت پر ضرور کچھ مسلمان شریک ہوں. اگر سارے مسلمان اس کی موت میں شریک نہیں ہوں گے تو یہ ایک فرض کفایہ کی خلاف ورزی ہوگی، لیکن جب کچھ لوگ شامل ہو جائیں گے تو یہ فرض پورا ہو جائے گا اور کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. کیونکہ اگر کوئی بھی نہیں جائے گا کسی مسلمان کی میت پر تو پھر سارے اس معاشرے کے لوگ گناہ گار ہوں گے. تو بہرحال یہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے اور بچے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا جبکہ اس کی جان بے چینی اور مضطرب تھی، اور اس کی یہ حالت تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی ظاہر بچہ، معصوم بچہ مرتے وقت جو بھی اس کے پر گزر رہی ہوگی، جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہوگا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچہ تھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ یعنی آپ رو رہے ہیں، اس غم میں آپ رو رہے ہیں بچے کی موت کے، یعنی یہ مطلب تھا ان کا پوچھنے کا، کیونکہ صحابہ کرام کی سمجھ میں یہی بات آتی تھی کہ صبر کرنا ہے مومن کو، اگر کسی نقصان پر، کسی کی موت پر صبر سے کام لینا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو حیرت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیسے آنسو آ گئے غم کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جذبہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جن بندوں کے دلوں میں چاہا، یعنی ہر کسی کے اندر شفقت کا جذبہ نہیں ہوتا، ہر انسان رحم دل نہیں ہوتا، بعض لوگ بہت سخت دل ہوتے ہیں اور ان کو کسی کے غم تکلیف پر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کے اندر شفقت کا اور نرمی اور محبت کا جذبہ ہو دوسروں کے لیے۔ تو اور اللہ تعالیٰ یہ نعمت جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو خود رحیم اور شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ تو گویا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ شفقت، نرمی اور رحم کا معاملہ کرے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس میں کیا فائدے ہمیں معلوم ہوتے ہیں؟ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے اگر ضروری ہوتا کہ تمام رشتہ دار موت کے وقت جمع ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جاتے، ظاہر ہے آپ کی بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور شاید کوئی ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت فوراً آنا مشکل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نہیں گئے۔ لیکن جب بیٹی نے بہت زیادہ اپنی خواہش ظاہر کی اور یہاں تک کہ قسم دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کسی کام کے لیے قسم دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قسم انسان ایسے انسان کو دے کہ جو اس قسم کو پورا کرے گا، ٹھیک ہے، جیسے قسم، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، تو ایک طرح سے اللہ کے نام سے، اللہ کی قسم سے انہوں نے اپنے والد کو بلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا لحاظ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ مگر انسان کسی ایسے مسلمان کو قسم نہ دے جس کو پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کو پورا کرے گا، اور بیکار میں پھر قسم دینے والا، لینے والا، جس پر قسم ڈالی گئی وہ بھی گناہگار ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے انسان اس کو اگر قسم دے تو ایسے شخص کو دے جس سے پتا ہو کہ وہ قسم کا لحاظ رکھے گا۔ یہ صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب تھی، ٹھیک ہے، زینب جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ تو زینب رضی اللہ عنہا کا جب بیٹا فوت ہو رہا تھا، ان بیٹے کا نام تھا علی بن ابی العاص۔ حضرت زینب علیہ السلام جو تھیں وہ ان کو بڑی قربانی دینی پڑی تھی ہجرت کے لیے۔ ان کے شوہر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ وہ ایک مشرک کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی، اور ان کو ہجرت کے لیے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب وہ آ رہی تھی تو اس وقت مشرکین نے ان کو روکا، اور اس روکنے میں ان کے ساتھ زیادتی بھی کی، اور ان کو چوٹ لگ گئی، اور اس وقت وہ حاملہ تھی اور ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ ان کے جو شوہر تھے وہ اچھے انسان تھے، مگر ان کو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں کچھ سالوں کے بعد وہ مسلمان ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ سے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ تو یہ جو تھا، اب یہ دوسرے بیٹے کی جیسے موت تھی، پہلا حمل تو ان کا ضائع ہوا تھا ہجرت کے دوران، اور یہ دوسرے بیٹے کی ان کی موت کا واقعہ ہے یہاں پر اس حدیث میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑی آزمائشوں سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کی تمام اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، صرف حضرت فاطمہ اس وقت بچی تھی، اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کا بھی کچھ عرصے کے بعد پھر انتقال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ظاہر ہے اپنے والد کی موجودگی ان کے لیے ایک تو اس لحاظ سے بھی ایک باپ کی طرح سے بھی ضروری تھی، اور ان کو یہ بھی امید ہوگی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے ان کے بیٹے کے لیے، ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت ان کے لیے آسان فرما دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ تو اب میت کے سب یہاں پر جو حکم یہ ثابت ہوا کہ میت پر فطری طور پر جو رونا انسان کو آتا ہے اس نقصان سے، اس غم سے، اور جو اہل میت ہوتے ہیں ان کو، جن کے گھر والے جن کے گھر میں موت ہوئی ہوتی ہے، ان کو صبر اور ان کو تسلی کرنا، تلقین کرنا، یہ چیزیں جائز ہے، یہ ہمارے شریعت کا طریقہ ہے۔ اور ایک اور ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ شفقت اور محبت کا جذبہ اللہ کا انعام ہے اور اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس سے محرومی شقاوت ہے۔ یعنی انسان کے اندر بعض اوقات انسان بہت نرم دل ہوتا ہے، تو اسے دنیا میں تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کے پریشانیوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کے برے رویے سے بھی تکلیف ہوتی ہے زیادہ، لیکن شفقت اور رحمت جو ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی اور پیار کا جذبہ رکھنا، یہ ایک اللہ کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے پر خود بھی رحمت فرماتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کا حصول ہے یہ۔ اور اگر جس کے دل میں سختی ہے وہ ایک طرح سے بدقسمتی ہے اس انسان کی کہ اس کو اللہ کی رحمت سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود سخت دل ہے، اس کے اندر نرمی نہیں ہے۔ اب ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی حدیث کچھ لمبی ہے، اس لیے میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا مشیر ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے یہ جادو کا علم سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجا اور وہ لڑکا اس کے پاس جانے لگا اور اسے جادو سیکھنے لگا۔ وہ لڑکا جب اپنے گھر سے نکلتا تھا، اس جادوگر کے پاس جانے کے لیے جب لڑکا نکلتا تھا اپنے گھر سے، تو راستے میں ایک پادری کا ٹھکانہ تھا، تو وہ اس پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر رکنے لگا۔ تو پادری کون ہوتے ہیں؟ راہب، ایکچولی وہ راہب تھا۔ اور راہب کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان پر سخت وقت گزرا تھا، اور ان کو یہودیوں نے بھی بہت نقصان پہنچایا، اور اس کے علاوہ بھی جو مشرک تھے، مشرک بادشاہ بھی کچھ ایسے گزرے جنہوں نے بہت ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ دیندار لوگ جو دین کا علم رکھتے تھے، وہ راہب بن گئے تھے۔ اور راہب کیا کرتے تھے کہ اپنی دین کو بچانے کے لیے اور اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے تھے، اور کہیں ایسے مقام پر جا کے بس جاتے تھے جہاں پر انہیں ظالم بادشاہ کا یا کسی کافر کا خطرہ نہ ہو۔ تو وہاں پر لوگوں کو وہ چھپ کر دین کا تعلیمات دیتے تھے۔ اور اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اس وقت عیسائی دین ہی اصل اللہ کا دین تھا، اور اس کو ماننے والے ہی اللہ کے مسلمان بندے تھے۔ تو اب لڑکا جو تھا اس نے ایک عادت سی بنا لی کہ وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس نے راہب کو یہ بات بتائی کہ مجھے جادوگر مارتا ہے دیر سے آنے کی وجہ سے۔ تو راہب نے اس سے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک دیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ اب دیکھیں، یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ یہ راہب تو نیک انسان تھا اور دین سکھاتا تھا، تو پھر اس لڑکے کو جھوٹ بولنے کے لیے کیوں کہا؟ تو دیکھیے، کبھی کبھار دین میں مصلحت کی وجہ سے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ہمارے پاس ایک روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحرب خدعہ، کہ لڑائی سراسر دھوکہ اور فریب کا نام ہے۔ اور توریا کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا کہ دشمنوں کو
بات صحیح نہ پتہ چل جائے، اور جنگ کی جو بھی پلاننگ ہوتی تھی، جو طریقہ بنانا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کو نامعلوم ہو جائے، تاکہ وہ کوئی اور چال نہ چلے۔ تو گویا کہ وقت ضرورت مصلحت کے تحت انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہاں پر مصلحت ہمیں صاف ظاہر ہوتی ہے کہ لڑکا دین سیکھ رہا تھا۔ اگر یہ راہب جادوگر کو سچ بات بتا دیتا تو پھر اس کے لیے ممکن نہ رہتا کہ وہ اپنے دین کو سیکھ سکے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اور ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ لڑکے کا علم بڑھ رہا تھا اور اس کا ایمان بڑھ رہا تھا، تو راستے میں ایک جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ تو اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے، تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر اس جانور کو مارا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے واقعہ بتلایا۔ راہب نے اسے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارے علم اور تقوی کا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، اور ان قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ دیکھیں، اس بات میں ہمارے لیے کچھ سبق ہے کہ انسان کا جب دیندار انسان ہوتا ہے، علم سیکھتا ہے، اللہ کا تقوی اس کے دل میں آتا ہے، تو پھر چونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور اس پر آزمائش آتی ہے تاکہ اس آزمائش سے گزر کر اس کا ایمان اور پکا ہو جائے۔ اب یہ ایک بڑا معجزہ تھا، اور معجزہ جو ہے وہ اللہ کے جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان سے معجزہ، ان سے کرامات، اس کو کرامات کہتے ہیں، معجزہ نہیں کہتے۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کرامات ان سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن کرامات صرف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جب چاہے وہ ایک کرتب کی طرح اپنے کرامت کو دکھاتا رہے، بلکہ اس میں جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو کسی ولی اللہ سے کے ذریعے کے ہاتھ سے کرامت واضح ہوتی ہے۔ تو اب یہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کرامت نصیب ہوئی، اور اب راہب نے اسے اب اس کو بتا دیا کہ تمہارا ایمان اب اتنا ہے، تو اس مقام پر تمہارا علم ہے کہ اب تم پر آزمائشیں آئیں گی۔ اور دیکھیں، انبیاء کرام پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، اور انبیاء کرام کے پیارے جو ساتھی ہوتے ہیں ان پر بھی بڑی آزمائشیں آتی ہے، جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کرام کے حالات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ جب تم پر آزمائش آئے تو میرا بھانڈا مت پھوڑنا، کیونکہ آزمائش کا ایک وجہ اس کے ذہن میں، راہب کے دل میں یہ بھی آیا کہ چونکہ اس سے کرامت واضح ہوئی ہے اس بچے سے، اس لڑکے سے، تب اور بھی ایسے کام اگر اس سے سرزد ہوں گے، اور وہ اللہ کے حکم سے کچھ اور ایسے کام کرے گا جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور بادشاہ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور اس کا ایمان جو ابھی تک چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میرے بارے میں لوگوں کو مت بتانا۔ اور یہ لڑکا اندھوں کو، جو پیدائشی اندھے لوگ ہوتے تھے اور جو کوڑی ہوتے تھے، اللہ کے حکم سے ان کو درست کر دیتا تھا، یہ بھی اس کی کرامت تھی۔ اب ظاہر ہے کسی کے اندر اس طرح کی خوبیاں ہوتی ہے تو پھر وہ لوگوں میں مشہور بھی ہو جاتا ہے، اور دیگر بھی بہت سے بیماریوں کا علاج وہ کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری جو اس کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ اندھا ہو گیا، تو اس نے جب سنا کہ وہ بہت سے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ اندھوں کا علاج کر دیتا ہے اور اندھوں کو بینائی آ جاتی ہے، تو وہ بہت سے تحفے تحائف لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو یہاں ہے میں ساتھ لایا ہوں تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کی شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پس وہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اور دیکھیں یہاں پر اس بچے کی اس لڑکے کی کہ ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے
یہ نہیں کہا کہ ہاں میں یہ چیز کر سکتا ہوں، اپنے اوپر نہیں لیا، اس نے فوراً اللہ کی طرف اپنی اس خوبی کو یا اس کرامت کو اللہ کی طرف اس نے ظاہر کیا کہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے سب۔ پھر ٹھیک ہونے کے بعد وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھنے لگا، تو جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ نے اسے دیکھا تو پوچھا، تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہی ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو اندھوں کو، مادرزاد اندھوں کو یعنی کہ پیدائشی اندھوں کو اور کوڑی کو درست کر دیتا ہے اور بھی فلاں فلاں کام کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ پس راہب کو پیش کیا گیا۔ راہب نے سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور اس آرے کو اس کے سر کے عین درمیان مانگ والے مقام پر رکھ کر اس کے سر کو چیر دیا یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے اپنے جو درباری تھا اس کو بلایا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کیا۔ چنانچہ آرا اس کے سر کے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا گیا، جس سے اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر لڑکے کو پکڑ کر لایا گیا، اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس پر اسے چڑھاؤ۔ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے اس کے دین کی بابت پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گیا اور اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے۔ تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے سب نیچے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہا، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ سپرد کیا اور ان سے کہا، اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کراؤ اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے کر گئے۔ اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھ، یعنی خود اپنا ہی تیر کمان اسے پیش کیا کہ میرے ہی تیر سے تو ایسا کام کر، اور پھر یہ الفاظ پڑھ کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے مجھے تیر مار، جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا کیوں بار بار بادشاہ کے پاس جاتا تھا، کیوں بھاگ نہیں جاتا تھا، یا اس بادشاہ کو کیوں اس نے طریقہ بتایا اپنے مارنے کا؟ تو دیکھیں، وہ اس بندے کو اللہ نے علم دیا، ایمان دیا، اب وہ ایک دین کا داعی بن چکا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ میری موت شہادت کی موت ہو اور میری موت پر تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی مجھے موت آ سکتی تھی، اور بادشاہ اتنا بے بس تھا کہ اس کو یہ کرنا پڑا۔ تو گویا کہ یہ اس کی طرف سے ایک دین کی دعوت تھی سب لوگوں کے لیے۔ چنانچہ بادشاہ نے
لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر پھینکا، تیر اس کی کن پٹی پر لگا، لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو سب رب کائنات کی حقیقت اور ایک واحد اللہ کی توحید اور ان کی سمجھ میں آ گئی، یعنی اب ان کو سمجھ آیا کہ صرف اللہ ہی ایک اللہ ہے جو سچا رب ہے اور جو عبادت کے لائق ہے۔ تو اب سارے لوگ جو تھے وہ پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا، اور آپ کو اب کا خطرہ سامنے آ گیا، سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی جو اس کے خاص جو درباری لوگ ہوں گے، انہوں نے اس کو خبر دی کہ یہاں تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو گئے، ظاہر وہ لڑکے کو اور راہب کو اس نے اسی لیے مارا تھا، اور اس درباری کو جو مسلمان ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور وہ اپنا جو سب کو اس نے جو بتایا ہوا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، تو اب اس کی بڑائی ختم نہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی وہ ہوا، اور سب کو پتہ چل گیا اور سب مسلمان ہوئے۔ چنانچہ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھودی جائیں، بس وہ کھود دی گئی اور ان میں آگ بھر دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اس سے کہا جائے آگ میں داخل ہو جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے جج کی، تو اس کے بچے نے کہا اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ حدیث تو مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے لوگوں کا ایمان سچا ایمان تھا، اور انہوں نے اپنی موت کو پسند کیا بادشاہ کی بات ماننے کے بجائے۔ اور اس عورت کا جو معصوم سا بچہ اس کے ہاتھ میں تھا، دودھ پیدا بچہ تھا، اور یہ بچہ بولنے کے قابل نہیں تھا، مگر اللہ کے حکم سے اس نے اپنی ماں کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے اللہ نے اسے صلاحیت دی، اسے توفیق دی کہ وہ بچہ بول اٹھا، اور ماں کو اس نے ہمت دلائی، اور ماں بھی آگ میں کود گئی بچے کو لے کر۔ یہ واقعہ جو ہے وہ اصحاب الاخدود کے نام سے واقعہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے تقریباً 70-80 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اس واقعے کو لوگ چونکہ بھول چکے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نازل فرمایا۔ قرآن کی یہ جو آیت ہے قتل اصحاب الاخدود، یہ سورہ بروج کی آیت ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود شاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود۔ تو یہ جو آیت ہے یہاں پر پورا واقعہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بتایا ہے کہ مومنوں کو آگ پر کھڑا کر کے آگ میں گرایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کے لیے وعید بھی سنائی اس سورہ میں۔ تو دیکھیں جو قرآن میں جتنا ذکر کیا گیا اس میں پوری تفصیلات نہیں ہے واقعے کی، اور جگہ سے ہم جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ سورہ بروج کی اس آیت کی تفسیر میں بیان کی جاتی ہے، جس سے ہمیں پوری بات سمجھ آتی ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں چونکہ صبر کے اس میں آئی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزمائشوں پر صبر، ٹھیک ہے، آزمائش پر ہمیں لڑکا بھی آزمایا گیا اور اس نے بھی صبر کیا اور اپنی جان دی، اور باقی لوگ بھی، وہ درباری تھا اس نے بھی صبر کیا، اور جو سارے لوگ مسلمان ہوئے وہ بھی جلا دیے گئے، انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کے ذریعے اس کو بولنے کی طاقت دی، اس نے اپنی ماں کو بھی صبر کی تلقین کی، اور ماں نے بھی اس کی بات پر عمل کیا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، دیکھیں انسان کو اس کی اجازت ہے ہماری شریعت میں کہ جب جان کا خطرہ ہو تو جان کے خطرے کے لیے وہ کچھ اگر اسے کفریہ کلمہ کہنا پڑتا ہے، اور وہ جان بچانے کے لیے صرف کہتا ہے، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو وہ اس بندے کو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایک عزیمت ہے کہ انسان
جان بھی دے دے اور انسان کلمہ کفر نہ کہے. اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی یہ اس طرح کی مثالیں موجود ہیں تاکہ انسان کو ایمان کی اہمیت کا پتہ چلے کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ انسان اپنی جان بھی اگر دے دیتا ہے اور ایمان بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے اور اس کو اس اجر و ثواب سے وہ محروم نہیں رہتا.